اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ سے مل کے اور اچھی ہو جاتی تھوڑی طبیعت خراب بھی ہو تو صحیح ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کام میں کوئی ایسی برکت ہے کہ بعض دفعہ میں کافی بیمار ہوتی ہوں اور میں آتی ہوں، میں کلاس کو بہت اچھی طریقے سے لے جاتی ہوں۔ ماشاء اللہ، تو بس یہ اللہ کا اللہ کام ہے آپ نا، کو خود ہی مدد۔ زندگی دے۔ ہاں بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں، ابھی ظاہر ہے گانا اصل میں لانگ ویکینڈ ہے ہمارا نا، تو تھوڑی مصروفیت، پھر تھکن تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے کبھی۔ اچھا جناب، ہم نہارا میں شیئر کرتی ہوں بک اور ہمارا نیا ٹاپک ہے آج، اور نئے ٹاپک میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مطالعہ اخف، جواب المضارع پڑھے تھے اور جوازم المضارع چل رہی ہے۔ ہاں، مضارع خفیف پڑھا تھا۔ خفیف کا مطلب ہوتا ہے مضارع منصوب، منصوب، منصوب۔ جس طرح آپ کا اسم ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے رفع نصب جر میں ہوتا ہے، یہ مضارع جو ہوتا ہے نا یہ اسم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اسم کے بھی اعراب بدلتے ہیں، اس کے بھی اعراب بدلتے ہیں، تو اس کی بہت مشابہت ہے کس سے؟ اسم سے۔ تو اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور وہ مجرور ہوتا ہے۔ اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا، وہ مجرور ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ مجزوم ہوتا ہے۔ مجزوم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کون والا؟ منصوب اور مجزوم، یعنی اس پہ جزم آتی ہے، سکون آتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو جزمی حالت ہوتی ہے، رفعی نصب جر، جو جری تین حالتیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ فعل کی ہوں، چاہے وہ اس کی ہوں، تو اسم کی ہوں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حرکت سے ہی آ رہا ہو۔ حرکت سے ہی وہ مرفوع اور منصوب اور مجزوم نظر آ رہا ہو، یہ بات تو بھول جائیں۔ ہر نون کی رفع نصب جر کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جمع مؤنث سالم میں دو زیر یا ایک زیر سے اس نسبی حالت آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ جری حالت زبر سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور جمع مذکر سالم میں رفعی حالت کس سے آ رہی ہوتی ہے؟ واو سے آ رہی ہوتی ہے، نسبی جری یا سے آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مثنیٰ میں بھی ہے۔ تو ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے نا آپ کا جو جمع ہوتی ہے مکسر، بس یہ جو ہیں یہ دن دن دن، ان پہ حرکات آتی ہیں۔ الف لام آ جائے گا تو ایک حرکت آئے گی۔ باقی مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں مثنیٰ بھی اور جمع کی دو حالتیں جو ہے سالم، وہ والی جمع سالم مؤنث ہو یا مذکر ہو، تو اس کے اعراب جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی اسم کو یہ دیکھ کے زیر زبر دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کی نسبی یا جری حالت ہی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آنی میں آپ دیکھتے ہیں اور اونا میں دیکھتے ہیں، آنی میں دیکھتے ہیں نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، اب وہ اس کی جری حالت تو نہیں ہوتی نا، وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ ڈول فارم کی علامت ہوتی ہے، ڈول فارم پہچانتے ہیں اس سے۔ کئی حالت وہ آپ آواز سے پہچانتے ہیں یا پھر نون سے پہلے جو الف لگا ہوا اس سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح اونا میں آپ دیکھیں تو آپ نون پہ زبر لگائے تو وہ کوئی منصوب اسم نہیں ہے، مسلمونا وہ منصوب نہیں ہے بلکہ وہ مرفوع ہے، کیونکہ اس کی ساؤنڈ اونا ہے۔ وہ نون سے پہلے جو چیز آ رہی ہے نا وہ دمے کے برابر ہے، وہ چینج ہو رہی ہے وہ جہاں میں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں نا انشاءاللہ آپ نے پھر آگے جانا ہے، تو میں تھوڑی پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ نا، جیسے ابھی یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو، جیسے دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم زیر دے کے ملاتے ہیں تو وہ آپ کو فعل میں کتنا کام آ رہا ہے نا۔ جو آپ نے مدینہ بکس میں یہ چیز پڑھ لی تھی کہ دو سکون ایک لفظ آ جائیں ساتھ ساتھ تو پہلے والے کو زیر دیتے ہیں، اور اس میں ایک ایکسیپشن تھا، وہ کیا تھا؟ ہمیں ہمیشہ زیر دے کے ملاتے ہیں لیکن ایک ایکسیپشن تھا اس میں صرف نون من میں زبر لگا ہاں، من ایکسیپشن، من کا نون۔ باقی سب کو ہم کیا کریں گے؟ من اور ان۔ اچھا ان کو بھی پتہ نہیں اب کیسے، دونوں کا میننگ تو سیم ہے، ان اور من کا۔ تو من کو جب ہم ملاتے ہیں آگے تو وہ ہم منل کرتے ہیں نا، تو ان کو میرے خیال میں زیر سے، ان اور من کو، یہ ان اور من کو کس سے ملاتے ہیں؟ زیر سے ہی ملاتے ہیں۔
صرف ایک ایکسیپشن ہے من, نتھنگ ایلس. تو من کو جب بھی آگے سکون والا آئے گا تو سکون والا کسی طریقے بھی اس سے بھی آ سکتا ہے, الف لام بھی آئے تو اس پہ بھی سکون آتا ہے. تو یہ جو ہے میم میم کے پھر اوپر بھی پیش اگر ہو تو میم کے اوپر بھی پیش دے کے بناتے ہیں ہمول وہ کے نہیں, ساتھ. وہ پیش تو حرکت ہے نا, وہ تو حرکت ہے, وہ تو موجود ہے. لیکن جب ساکن آئے نا پہلے حرف پہ اور اگلے والے پہ جس سے ملانا ہے اس سے بھی ساکن آئے تو پھر زیر دیتے ہیں. ویسے تو جو بھی حرکت لگی ہے اسی سے ملا دینا, زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, جو بھی لگی ہوئی ہے اس سے ملا دے, وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ساکن والی بات ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں پھر آگے جا کے فائدہ دیتی ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو مضارع خفیف کا پڑھایا, وہ اس کو منصوب بھی کہتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہم نے 4 لیٹر پڑھے تھے جو مضارع کو کیا کرتے ہیں, لن, ان, ایزن کئی, اذن ترتیب سے کئی, لامو کئی نہیں, کئی, ٹھیک ہے, لن, ان, کئی, اور ایک لی کئی. ایزن. ایزن. اچھا, ایزن قرآن مجید میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, اگر آتا بھی ہے تو وہ اس شکل میں نہیں آتا. ایزن اس شکل میں نہیں آئے گا, اس شکل میں آئے گا. اگر کہیں آپ کو نظر بھی آئے گا نا تو اس یہ والا, یعنی نسبی حالت میں ہوگا, اس طرح سے ہوگا. اب اس کو بھی تو ایزان نہیں پڑھا جاتا ہے نا, اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں ہم, اس کو بھی ایزان نہیں پڑھتے. اب 2 زبر لگ گئے ہیں تو الف بھی آئے گا, تو یہ اس طرح سے ایزان ہوتا ہے پھر. تو باقی جو ہے باقی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, تو ان پہ زیادہ توجہ دینی ہے ہم نے. تو یہ کیا کرتے ہیں, مضارع پہ ہی آتے ہیں ان کا, یہ اور کسی پہ نہیں آتے. لن جو ہوتا ہے اس کا اپنا میننگ کوئی نہیں ہوتا ہے, اور یہ مضارع پہ آ کے کیا کرتا ہے, مضارع کو منصوب یعنی خفیف کر دیتا ہے. ان بھی یہی کرتا ہے, کئی بھی یہی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کئی بھی آ جائے گا تاکہ کا معنی دیتا ہے, اور یہ بھی منصوب کرتا ہے مضارع کو, اور یہ زن بھی کرتا ہے. ایزن مڈل میں آتا ہے, ایزن کا ان کے میننگ بھی آنا چاہیے. لن کا تو یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے, تو نفی کے میننگ آتے ہیں اس کے, ہرگز نہیں. ان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کے کا معنی دیتا ہے, ناٹ تاکہ, کے اونلی کے. کئی جو ہوتا ہے یہ تاکہ کا معنی دیتا ہے. ایزن دیتا ہے میننگ تب تو, ہے نا. تو یہ جو ہے نا تب تو میں اس کو پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کتاب بہت مفید ہے, تو کہے گا, دوسرا کہے گا تب تو میں پڑھوں گا, تو وہ ایزان آئے گا پھر, یعنی پیچھے ایک جملہ ضرور آئے گا, پھر اس کے بعد یہ آئے گا. لیکن منصوب سب نے کرنا ہے, ایزان بھی منصوب کرے گا, کئی بھی منصوب کرے گا, ان بھی آئے گا مضارع ہی آگے. تو یہ باتیں اچھی طرح کلیئر ہونی چاہیے. پھر اگلی بات جو ہماری ہے وہ ہے مضارع خفاض. مضارع خفاض کا مطلب ہے مضارع مجزوم. فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی, فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا, اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا. آپ نے اسم کے آخر میں دیکھیں, تنوین بھی دیکھی ہوگی, زبر بھی دیکھا ہوگا, زیر پیش سب دیکھی ہوگی, جو اعراب ہوتا ہے, لیکن کبھی آپ نے سکون آخر میں نہیں دیکھا ہوگا. تو جو اسم ہوتا ہے وہ مجزوم نہیں ہوتا, اور فعل جو ہوتا ہے وہ مجرور نہیں ہوتا. ان کے اپنے اپنی چیزیں. تو ابھی کون پڑھے گا, آج پڑھوں گا. ہاں آج استاذہ ہم نے مضارع اخف کے 3 لیٹر پڑھ لیے تھے. اچھا مینو ہم پڑھ لیے تھے. میں اچھا پڑھ لیا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر لم پڑھ لیا تھا ہم نے. اچھا, لم بھی اس کا لم اپنا پڑھ معنی لیا کوئی تھا. نہیں ہوتا, لم پھر دوہرا لم لیتے ہیں نا, لم جو ہے وہ اپنا کوئی معنی نہیں دیتا, زوردار نفی پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. مضارع پہ ہی داخل ہوگا, مضارع کو کیا کرے گا, منصوب نہیں کرے گا, مجزوم کرے گا, اخف کرے گا, ٹھیک ہے. اور مجزوم کیسے ہوتا ہے, جو ہم نے 3 بنائی تھی نا, وہ مضارع کی قسمیں بنائی تھی, جس میں پیش آتا ہے اس کو پیش ہٹا کے جزم, جہاں پہ نون آئے گا نون گرا کے وہ کیا کر دے گا وہاں پہ, اگر نون لگا کے کچھ بھی نہیں کرے گا, صرف نون گرائے گا, اس کا مطلب ہے مضارع مجزوم ہو گیا. نسبی حالت میں بھی نون گرائے گا, اور جزمی حالت مجزوم ہونے کی صورت میں بھی نون ہی گرائے گا, ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں نون ہی گرائے گا. اور پھر وہ پہلا والا تو ہمیں نظر آ جاتا ہے نا کہ وہ تو رفعی حالت ہے, تو ہم نے اس کو زبر دی تو منصوب ہو گیا, اور جزم دی تو مجزوم ہو گیا. لیکن یہ والا جو ہے دونوں صورتوں میں نون گراتا ہے. پھر آپ کو کیسے پتہ لگے کہ منصوب ہو رہا ہے مجزوم ہو رہا ہے, آگے دیکھیں گے کیا لگا ہوا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں پیچھے کون سا حرف ہے, ناصبہ میں سے ہے یا جازمہ میں سے ہے. تو یہ حروف پھر آپ کو یاد ہونے چاہیے نا, تاکہ آپ کو قرآن میں پتہ چلے کہ اچھا بھائی میں نے اس کا کس چیز میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے لا تفسدو, ہے نا, آتا ہے, بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا.
تو یہ اصل میں کیا تھا، ہے نا، تفسدو، یہ اصل میں کیا تھا، تب سے دونا تھا. تفسدونا تھا. اور یہ لا کون سا ہے، لائے نہیں نہیں ہے، روکنے والا ہے. تو اس نے آپ کا نون گرا کے اس کو کیا کر دیا، مضارع کو مجزوم. اب آپ کہیں گے مجزوم ہوا ہے. لم لما آئے گا تو آپ کہیں گے مجزوم ہوا ہے، ٹھیک ہے. لائے نہیں آئے گا، لام امر آئے گا، آپ کہیں گے مجزوم ہوا ہے. وہ گرنا نون ہی ہے. اگر اس میں سے ناسبہ میں سے کوئی آ جاتا ہے، لن، ان اور کئی اور وہ جو زن ہے، تو تب آپ کہیں گے مضارع منصوب ہوا ہے ان والے سیغوں میں. باقی اوپر والوں میں تو پتہ چل جاتا ہے، جن پہ دمہ آتا ہے وہ زبر بھی دیکھ لیتے ہیں سب. نیچے جو دو سیغے ہیں وہ کون سے سیغے ہیں، جن کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، پیچھے کچھ بھی لگا دیں. نون نسواں کے ساتھ ہاں، نون نسواں. نون نسواں کہتی ہے کہ مجھے نہیں، نون نہیں گرانا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں منصوب ہو جاؤں گی، میں مجزوم بھی ہو جاؤں گی، لیکن نون نہیں گراؤں گی. پیچھے کچھ بھی لگاؤ گے تو میں ہو جاؤں گی، اس حالت میں چلی جاؤں گی، لیکن نون نہیں گرنے دوں گی. تو پھر وہ نون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، میں بتاتی رہتی ہوں کہ وہ نون ضمیر ہے، اس لیے نہیں گرتی. ضمیر جو ہوتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، تو فاعل کیسے گر سکتا ہے کسی فعل سے، ٹھیک ہے. اور باقی صیغوں میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے، وہ اعراب ہوتا ہے. جیسے دمہ اعراب ہوتا ہے، زبر فتح اعراب ہوتا ہے، اسی طرح وہ اعراب ہوتا ہے. تو وہ گرتا ہے، وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے اعراب. تو نون کبھی گرتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، تو وہ چلتا ہے. اچھا، باقی یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور پہلا لفظ لم پڑھ لیا تھا، پھر لمما بھی پڑھ لیا تھا ہم نے. جی 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 ابھی تک نہیں. اچھا، اصل جملہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، لما. اب یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے. مضارع پہ لما جب آیا تو اس نے کیا کیا، اس کو ایک تو اس کا معنی ماضی میں چینج کر دیا، مضارع سے ماضی میں چینج کیا. لم بھی یہی کرتا ہے، وہ زوردار نفی کرتا ہے لم. یہ کیا کرتا ہے، یہ سمپل کہتا ہے کہ زید نے ابھی تک لکھا ہی نہیں، یعنی ناٹ یٹ کے میننگ میں آتا ہے. بہت پاورفل میننگ ہے ناٹ یٹ. انگلش میں بھی اگر سمجھ آئے نا تو اچھی چیز سمجھ آتی ہے. زید نے ابھی تک نہیں لکھا. اچھا، سورج ابھی تک طلوع. تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی ابھی تک نہیں، تو یہ آپ کا ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو لمبا لگائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، مضارع آپ کا مجزوم ہو جائے گا. اب یہاں تو ملانا نہیں تھا تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ مجزوم ہوا ہے. اب آگے بھی کیا تھا، ساکن تھا. تو یہ آپ دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے نا اب یہاں پہ آپ کو، ہے نا، کہ یہاں پہ ابھی مجھے کیا. ورنہ تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ فعل کے نیچے زیر کیسے آ گئی، ٹیچر نے تو بتایا تھا فعل کے نیچے زیر آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو زیر اس صورت میں آئے گی، تو اکٹھے ساکن دو ساکن اجتماع ساکنین میں آپ کی زیر آ اجتماعی سکتی ہے. ساکنین اصل میں وہ تتلو ہے، ٹھیک ہے. تتلو لما تتلو او تھا، اور اس سے آپ کا لما کی وجہ سے وہ سکون آ گیا. اچھا، میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھا. لما اقرأ ھذا الکتاب. اب ھذا الکتاب جو ہے یہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے. اور یہ مرکب اشاری بن کے مفعول بن رہا ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے. اور فاعل کیا ہوگا اس میں، انا. انا، کیونکہ الف لگ گیا نا شروع میں، تو انا لگ گیا، ٹھیک ہے. اور اندر ہی ہے، 3 صیغوں میں اندر ہی ہوتا ہے، یہ 3 صیغوں میں آتا ہے. اچھا، وہ تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو طریقہ بتایا. ویسے اگر آپ کو آتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں 3 اور 9 اور 10 میں جانے کی. وہ تو جو بالکل اسٹوڈنٹ بچارے نئے نئے آتے ہیں نا، تو پھر وہ بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک وہ چیز ریکارڈ کروا دی تھی میں نے. اچھا، اب اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ قرآن مجید کی آیات، سورۃ الحجرات، ٹھیک ہے نا. حجرات ہوتا ہے، ناٹ حجرات. اچھا، ولما يدخل الایمان. اب یہاں پر بھی وہی چیز ہوئی ہے، مجزوم ہوا اور زیر سے آگے الف لام آیا تو ملایا. فی قلوبکم. اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان ان کے دلوں میں، یعنی الگ سے نیچے نہیں اترا. اچھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ. یہاں پر بھی یہی ہے، لما کی وجہ سے مجزوم ہے، زیر آگے. الذین جاہدوا منکم. اب یہ کون سا فعل ہے، یہ والا بتائیے ذرا مجھے. جہدونا. نہیں، ماضی میں کب نون آتی ہے. اچھا ہاں سوری، اگر یہ ہوتا نا ماضی علامت مضارع لگاتی تو پھر بھی آپ کہہ دیتی نا یجاہدون. لمبا کی وجہ سے
हाँ, ये लम्मा यहाँ पे आया ही नहीं ना, ये तो माजी है, इसलिए मैंने पूछा कि आप इसमें और इसमें क्या फर्क करती हैं। देखा, हाँ वो मुजारे है, उसमें अलामत मुजारे लगी है, और ये माजी है, सही, इसमें अलामत मुजारे नहीं लगी। इस चीज से धोखा नहीं खाना। ठीक। खा गए ना आप लोग धोखा, लेकिन कोई नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए मैंने उस्ताद पूछा जी था कि माजी है, माजी, ये माजी है जा, हाँ, ये माजी है, ये माजी है। जादू है। हाँ, तो जाहदू है तो क्या हुआ, वाव अलिफ तो माजी में जमा नहीं का आता। सिगा कफर जमा है कफर ना ये कफरू नहीं कफरू। आता, कालू में वाव अलिफ नहीं आता। नहीं मतलब जिम के बाद आलिफ है ना, एक्स्ट्रा लग रहा है, रूट हाँ, लेटर तो वो क्या तो होगा फिर, इसमें? हाँ, तो वो तो जरूरी तो नहीं होता कि 3 ही लेटर हो ना, कभी एक्स्ट्रा लेटर भी आ जाते हैं ना। कभी एक्स्ट्रा, माजी के अंदर एक्स्ट्रा लेटर कब आते हैं आपको पता है? 3 लेटर कब होते हैं और एक्स्ट्रा कब आते हैं? सुलासी सुलासी मुजरद में मतलब 3 ही तीन लेटर क्या होते है? हैं। सुलासी जी मुजरद में 3 ही लेटर होते हैं। जब आप मजीद फी में जाते हैं तो एक्स्ट्रा लेटर आते हैं, रूट वर्ड के अलावा भी लेटर आना शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पे जीम हा दाल तो आपका लेटर है रूट वर्ड, लेकिन अलिफ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो जाहदा अच्छा माजी होगा। जहदा, जहदा, जहदा और जहदू, जहदत, ये अलिफ चलता रहेगा साथ साथ। तो ये जो फेल है ये मजीद फी से, सुलासी मुजरद से नहीं है। सुलासी का मतलब होता है 3, और 3 जो होता है वो यानी माजी के पहला जो माजी का सीगा होता है ना, उसमें 3 ही लेटर हो, कोई एक्स्ट्रा लेटर ना हो। ये सुलासी मुजरद की तारीफ है। मजीद की क्या तारीफ है कि माजी के पहले सीगे में कोई एक आध लेटर भी अगर एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे नजला से क्या, नजला क्या है, ये आपका सुलासी मुजरद है, लेकिन अनजला जब आ जाता है तो वो क्या हुआ है, एक लेटर एक्स्ट्रा हो गया ना, 4 हो। अब ये मजीद फी से हो गया है, ये भी माजी। अनजलू भी आएगा, फिर आप कहेंगे जी अच्छा 4 लेटर क्यों हो रहे हैं, माजी में 3 ही लेटर होते हैं। तो ये मजीद फी में चाहे मिडल में आ जाए चाहे शुरू में आ जाए, कभी 2 लेटर एक्स्ट्रा होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 भी होते हैं। तो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा आते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे ना मजीद फी, थोड़ा सा सब्र कर लें। जब मैं बताती हूँ ना तो उसको मान जाया करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन सही है कि क्यों आया, इसको जहादू होना चाहिए, आपके हिसाब से इसको ये होना चाहिए था, है ना। जी जी अब ये जो है ना, ये मजीद फी का बाब है, इसलिए उसमें अलिफ एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे अनजला में आता है, ठीक है। तो अनजला, जी अनजला, ये यहाँ पे सुकून है। अनजला, अनजला, अनजलू, अनजलत, वो चलता जाएगा साथ माजी में। जी अगर इसमें अलामत मुजारे आती तो फिर ये मुजारे होता, वाव अलिफ। अच्छा, मुजारे की अलामत जब आती है ना तो फिर सिर्फ वाव अलिफ नहीं होता, बल्कि वहां से कुछ गिरी होती है, नून वगैरह, वाव के बाद नून होता है, वो गिरा होता है, समझ आइए। और उसके पीछे कोई हरफ भी आता है गिराने वाला, ऐसे नहीं होता वो। जब जी अलामत मुजारे के साथ आपका वाव अलिफ आएगा तो इसका मतलब है कि वो वहां नून था जिसको पीछे से आके किसी ने गिरा दिया है। अब वो हरफ आपने पहचानना है कि वो कौन सा लेटर है, नासबा में से है, जाजमा में से है। फिर कहेंगे आप, अगर नासबा में से होगा तो आप बोलेंगे मुजारे मंसूब हो गया, और अगर जाजमा में से तो आप कहेंगे मुजारे मजसूम हो गया। चलें आगे चलें, इनके बारे में पढ़ना शर्त के मैं बिल्कुल नया टॉपिक था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था ये। अच्छा, इन जो होता है ना, इन अगर के मानी में, अच्छा इनके बारे में एक और बात भी बता दूं, इनका अगर भी मीनिंग होता है और इनका मीनिंग जो होता है नफी में भी होता है, नहीं का मीनिंग भी देता है इन। कुरान मजीद में आप देखिएगा इसका मीनिंग नफी में भी आता है। नफी में जैसे माँ का मीनिंग जो होता है नफी में भी आ जाता है, क्या भी आता है ना। तो माँ जो होता है उसका नफी में कब आता है, या तो वो फेले माजी पे आ रहा हो तो माँ का मान नफी में होता है, या फिर उसके बाद इल्ला आ रहा हो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह, ठीक है। तो माँ का मानी नफी में क्योंकि आगे इल्ला आ गया है। इसी तरह इन का मानी नफी में कब आएगा, जब आगे इल्ला आ जाएगा। एक और वर्ड होता है हल, उसके बाद भी जब इल्ला आ जाता है तो उसका वैसे तो क्या मीनिंग होता है ना, आ और हल का मीनिंग क्या है, प्रूफ इस्तफाम है। तो ये जब आपका हल के बाद भी इल्ला आ जाए तो नफी में मानी हो जाता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इन का मानी अगर है, नफी नहीं है। तो अगर किसी के ज़हन में इनका मानी नफी है तो उसको निकाल दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम अगर का मानी, अगर जो होती है वो हरफ शर्त होता है। अगर तुम आओगी तो मैं आऊंगी, ठीक है। अगर तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी, तो ये क्या हरफ शर्त है, इन। उसके लिए अरबी में अगर के लिए इन आता है। इन हरफ शर्त है, शर्त वाला जुमला पढ़े, कौन पढ़ा था,
ان حرف شرط ہے، شرط والا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. مثلاً اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 شرط اگر تو بیٹھے گا. نمبر 2 جواب شرط یا جزا تو میں بیٹھوں گا. اچھا اب شرط اس یا میں نا جزا. اصل میں تین حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حرف شرط ہی ہوتا ہے نا، جب تک یہ نہیں آئے گا تو آگے فعل شرط بھی نہیں آئے گا، جواب شرط بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو 3 پارٹ ہو گئے. ایک حرف شرط، پھر اس کے بعد آپ کا فعل شرط، اور پھر جواب شرط. فعل شرط وہ ہوتا ہے جیسے اگر تو بیٹھے گا، تو یہ بھی تو فعل ہے نا. جی بالکل. اگر تو حرف شرط ہو گیا، تو بیٹھے گا تو یہ آپ کا فعل شرط ہے. تو میں بیٹھوں گا تو وہ آپ کا جواب شرط. صحیح ہے. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہوگی. جو نئے لوگ ہیں بالکل جو پہلی دفعہ شرط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی اچھا آگے چلتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. شرط اور جزا ایک ہی چیز ہوتی ہے. جواب اگر شرط اور شرط جواب شرط اور جزا ایک ہی چیز ہے. شرط ایک الگ چیز ہے. شرط ہوتی ہے کنڈیشن، یعنی تم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا، تو اس نے کنڈیشن لگا دی نا، تو شرط کنڈیشن ہوتی ہے. میں بیٹھوں گا یہ پھر جواب شرط ہو گیا. بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ، اگر آپ ان کو شوق سے کریں تو بوجھ نہ سمجھیں. آگے کیا ہے؟ اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع آئے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، اور شرط بھی حرف ان سے بیان کرنی ہو، تو شرط والے فعل مضارع سے پہلے حرف ان لگتا ہے جس سے مضارع اخف ہو جاتا ہے، اور جواب شرط جزا والا مضارع خود بخود اخف ہو جاتا اخف ہو ہے. جاتا ہے. اخف ہو وہ جاتا دال کو تھوڑا آگے کر دیا نا، مشکل ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے شرط جو ہوتی ہے وہ تو ان کی وجہ سے مجزوم ہوتی ہے نا. اخف کا مطلب مجزوم ہے نا، تو جب میں ہے. جی مجزوم بولوں تو اخف ہی سمجھیں. اور جو جواب شرط ہوتی ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے، اس کو ان نہیں کر رہا ہوتا. ان کا اثر کہاں تک ہے؟ شرط تک ہے. وہ اس کو اخف کرتا ہے، اور جواب شرط جو ہوتی ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے. یعنی ان کیا کر رہا ہے؟ 2 فعلوں کو مجزوم کر رہا ہے. ایک شرط کو کر رہا ہے فعل شرط کو، اور ایک جواب شرط، دونوں کو مجزوم کر رہا ہے. اچھا اب دیکھیے ذرا یہاں پہ پڑھیے. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. ان تجلس اجلس. ان کی ہوگا وجہ سے تجلس وہ مجزوم ہوا، اور اجلس خود ہی ہو خود گیا ہی اس کی وجہ سے. اب دیکھیں میں بیٹھوں گا کتنا لمبی بات ہے، لیکن ایک اس اجلس میں آ گیا. تو بیٹھے گا، تبھی تو عربی زبانی چوز کی گئی نا یہ والی قرآن کو اس کے لیے. ایک لفظ کے اندر میننگ آ جاتا. اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہاں پہ 3 ورڈز میں آ رہا ہے. بالکل. اب اس میں آپ کا کیا ہے؟ ان تجلس مجزوم بھی ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ اس کے اندر فائل بھی ہو گیا. کون سا فائل ہوگا اس میں؟ تجلس اس میں میں انتا ہوگا نا. انتا ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ انا ہوگا. انا ٹھیک ہے، ہوگا اس تا سے انتا، اور یہ دونوں میں. الف سے انا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر آگے پڑھیے. اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. ان تضربنی اضرب کا. اصل میں تدربو تھا، ان لگا تو تدرب ہو گیا، اور پھر جب مفعول لگایا آگے یا، تو پھر نون وقایا بھی لانی پڑتی ہے. بالکل. ہاں ورنہ تو یہ جو زیر ہوتی ہے نا، پھر وہ جو یا کو زیر چاہیے ہوتی تو وہ فعل کے نیچے آ جاتی ہے، اور فعل کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، وہ با کے نیچے آ جاتی. تدربی ہو جاتا ہے یہ بجائے تدربنی کے، تو وہ فعل کی شکل بگڑ جاتی ہے پھر. تو ادرب کا، میں ماروں گا. ادربو تھا اس میں، اور ادرب ہو گیا. آگے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. جب بھی وہ دیکھیں نا اور پیچھے علامت مضارع دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نون تھا. ٹھیک ہے، اور گرانے کے لیے ان آیا پیچھے سے، اس نے گرایا. اور مضارع کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اخف یا خفیف؟ اخف. مجزوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں حروف اخف میں سے نا ان پہ تھرڈ حرف پڑھ رہے ہیں ہم. پہلے ہم نے پڑھا لم، پھر پڑھا لما، اور ابھی ان پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا،
اور ینصر، یہاں پہ یہ پہلا والا جملہ شرط کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط شرط ہے، اس کے 3 پارٹ ہے نا، ایک حرف شرط ہے، ایک یہ شرط ہے، اس کو فعل شرط بھی کہتے ہیں بٹ صرف شرط بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو جواب شرط. ٹھیک ہے، جواب شرط. اب یہ بھی مجزوم ہے، یہ خود بخود مجزوم ہوا ہے، ینصرو تھا تو ینصر ہو گیا جواب شرط. ينصر ہو. چلیں، اس کے بعد لام امر آ گیا. یہ شرط والا انہوں نے اتنا ہی بتایا ہے، لیکن جملہ شرطیہ کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایڈوانس لیول پہ، اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جواب شرط پہ کبھی فا آتا ہے، کبھی جواب شرط جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ آتا ہے، تو اس میں بہت کافی ساری ڈیٹیل ہو، ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ کو صرف یہ سمجھا دیا گیا کہ ایک حرف شرط ہوتا ہے ان، اور اس کے بعد 2 فعل آئیں گے اور دونوں مجزوم ہوں گے، ایک شرط کہلائے گا، دوسرا جواب شرط کہلائے گا. آگے لی. لام امر خواہش فعل مجہول پیسو وائس میں متعلقاً یعنی تینوں قسم غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں میں، اور فعل معروف ایکٹیو وائس میں غائب اور متکلم کے کسی خواہش کے اظہار کے لیے مضارع سے پہلے لی لگایا جاتا ہے، جسے لام امر کہتے ہیں. اچھا، وہ لام، کرتا ہے. ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. لام امر، اس کے میننگ ہوتے ہیں خواہش کے لیے، یعنی اس کا میننگ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ، چاہیے کہ، اس کا یہ میننگ ہوتا ہے لام امر کا. اور کبھی کبھی پھر فا بھی آ جاتا ہے اس کے پیچھے، اور کیا آ جاتا ہے؟ وہ بھی آ جاتا ہے، تو پھر یہ لام امر جو ہوتا ہے یہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے، فل ہو جائے گا، ول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے میننگ میں کیا فرق پڑے گا؟ پس چاہیے کہ، ہے نا، اور چاہیے کہ، وہ فا اور الف آئے گا. تو ابھی یہاں پر یہ صرف ابھی لی بتا رہے ہیں، لام امر خواہش کے اظہار کے لیے چاہیے کہ، اور فعل مجہول میں مطلقاً یعنی تینوں قسم حاضر فعل مضارع کے 3 قسم کے صیغے ہوتے ہیں نا، غائب کے ہوتے ہیں، حاضر کے، ماضی کے بھی ہوتے ہیں. تو مضارع کے ابھی پڑھ رہے ہیں تو مضارع کے 3 قسم کی صیغوں پہ لام امر آئے گا. کس میں؟ مجہول میں، فعل مجہول میں، پیسے وائس میں. ہم نے فعل مجہول پڑھا ہے؟ نہیں ابھی نہیں پڑھا. اچھا، تو بس اب یاد رکھ لیں کہ یہ جب مجہول پیسے وائس پڑھیں گے تو لام امر تینوں طرح کے صیغوں پہ آئے گا، یعنی all 14 صیغاز کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے، اور جو صیغے ہوتے ہیں نا پورا جملہ ہوتے ہیں، یعنی اگر فعل مضارع کی گردان یا آپ دیکھتے ہیں یا ماضی کی دیکھتے ہیں تو اس میں 14 جملے ہوتے ہیں، وہ پورے فعل اور فاعل. اور جملے کو مکمل کرنے کے لیے 2 چیزیں کم از کم چاہیے ہوتی ہیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر، اور اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل. تو وہ فعل فاعل پورا جملہ 14 جملے ہوتے ہیں، ان کو صیغے بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو وائس یعنی معروف فعل جو ہوتا ہے. معروف فعل کون سا ہوتا ہے؟ جو عام فعل ہوتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے ایکٹیو وائس جو ہوتا ہے جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ معروف فعل ہی پڑھ رہے ہیں نا، ایکٹیو وائس ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ غائب اور متکلم کی، صرف غائب اور متکلم میں خواہش کے اظہار کے لیے، یعنی کس میں نہیں آ رہا؟ غائب میں آ رہا ہے، متکلم میں آ رہا ہے، حاضر میں نہیں آ رہا. تو حاضر کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ حاضر کے لیے ہم نے فعل امر تو پڑھا ہے نا، تو حاضر کو اگر حکم دینا ہے نا تو پھر فعل امر یوز کرتے ہیں. یہ لام امر ہے، سمجھ آئیے؟ یہ فعل امر کی بات نہیں ہو رہی. فعل امر ہم نے پڑھا ہے نا، بنایا بھی ہے ہم نے پوری گردان تو نہیں کی لیکن ہم نے سیکھ لیا ہے. تو اگر سامنے والے بندے کو حکم دینا ہے، فرض کرو آپ کو میں نے کچھ دینا ہے یا آپ نے مجھے حکم دینا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت ہم فعل امر یوز کریں گے. صحیح ہے؟ تو باقی غائب اور متکلم کے لیے لی یوز کر لیں گے. اگر دیکھیے اب حکم، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا غیب کو بھی حکم دیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ حکم کس کو ہوتا ہے؟ صرف سامنے والے کو ہوتا ہے، حاضر کو ہوتا ہے. جو سامنے ہوتا ہے اس کو حکم پانی پلاؤ، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. اچھا، دروازہ بند کرو، تو سامنے والے کو آرڈر دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے جو سامنے والے کو حکم دیتے ہیں اس کے لیے ہم فعل امر یوز کرتے ہیں.
اب دیکھیں غائب کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، بس اس کے لیے ہم لام امر یوز کرتے ہیں، چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، ٹھیک ہے نا. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا فل یا بدو، وہ اصل میں کیا تھا یا بدونا، ٹھیک ہے نا. اس کا نون گر گیا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ لام امر کی وجہ سے. تو غائب کے سیغوں کو، اب یا بدو جو ہے یہ غائب کا سیغہ ہے نا، تو اس کے اوپر جب اس کو آرڈر دینا ہوگا تو لی لگائیں گے. اور جب متکلم کو میں نے اپنے آپ کو بھی کوئی آرڈر دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہیے کہ میں یہ کروں، ہے نا، چاہیے کہ ہم یہ کریں، تو یہ اس کے لیے پھر فعل امر یوز نہیں ہوتا، اس کے لیے لام امر یوز ہوتا ہے. چلیں آگے پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. وہ کرتا ہے، کرے گا. ہاں یفعلو. یہ تو آپ کا فعل مضارع معروف ہے نا، مجھول تو نہیں ہے نا، بالکل. مجھول تو نہیں ہے نا، مجھول ہوتا ہے یفعلو. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی میں صرف اس کی ایک شکل دکھا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو فرق پتہ چل جائے. یفعلو اس طرح کا جب ہوگا نا تو یہ مجھول ہوگا، ادھر دمہ ہوگا ادھر زبر ہوگی. یہ ہے یفعلو، یہ معروف ہے، مضارع معروف. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں مطلب بتا دیتی ہوں. معروف کا مطلب ہوتا ہے نون، جس کو ہم جانتے ہیں، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا معرفہ. جی بالکل. تو معروف جس کے فاعل کو ہم جانتے ہیں، تو یہاں پہ فاعل کو ہم جانتے ہیں نا، جی وہ کرتا ہے یا کرے گا، فاعل ہمیں پتہ ہے اس فعل کا، تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. یفعلو میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا نہیں پتہ ہوتا، یہ مجہول ہے. مجہول جہالت سے نکلا ہے، اور جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا نہ پتہ ہو، لا علمی. تو یہاں پر فاعل کا نہیں پتہ، اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کا نہیں پتہ. جیسے ایک ہوتا ہے خلقہ، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خلقہ، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے یخلقو. مضارع کیا بنے گا؟ یخلقو بنے گا نا. یہ بھی تھوڑا سا میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ. یخلقو، اب یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، ٹھیک ہے نا، یفعلو کے وزن پہ، یخلقو. لیکن اگر اسی کا مجہول، یہ فعل معروف ہے، اس میں فاعل کا پتہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے اس میں، اس کا مطلب ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب میں کہہ دیتی ہوں یخلقو، تو اب اس کا ترجمہ کوئی کرے گا کلاس میں؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی وہ بالکل. پیدا کیا وہ جاتا پیدا کیا جائے گا. ہاں، وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یعنی کون پیدا کرتا ہے وہ نہیں پتا، فاعل کا نہیں پتا. تو یہ ہوتا ہے مجہول اور معروف میں فرق. معروف فعل ابھی تک پڑھے، ہمیں سب اس کے نون فاعل کا پتہ ہوتا ہے. جب مجہول پڑھیں گے تو اس میں فاعل کا نہیں پتہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ فاعل تو مسٹ ہوتا ہے نا، کسی بھی فعل کا فاعل ضروری ہوتا ہے. اگر فاعل ہی نہیں پتا تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے فاعل کے ساتھ؟ پھر وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. بہت ایزی ہے یہ بھی سٹیپس، اور انشاءاللہ اس لیے میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن یہاں پہ دے دیا آپ کو کہ اس کو ذرا سا سمجھ جائیں. یہ ہم ابھی تک فعل معروف پڑھے، ان میں فاعل کا پتہ ہے. اب جب یہ فعل معروف کے کون کون سے سیغوں پہ آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو غائب کے سیغے پہ لیا آئے گا، اور ایک کس پہ آئے گا؟ متکلم کے سیغے پہ آئے گا. یہ متکلم کا سیغہ ہے نا، جی مجھے دونوں پہ کرنا لام چاہیے. امر آ رہا ہے، اور لام امر ان دونوں کو کیا کر رہا ہے؟ مجزوم کر رہا ہے. تو لام امر صرف غائب کے سیغوں پہ. غائب کے اب کتنے سیغے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ 6 غائب کے ہوتے ہیں، اور 6 کس کے 2 کس کے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے ہوتے ہیں، متکلم کے ہوتے ہیں. تو 6 اور 2 8 سیغے ہو گئے. تو 6 کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یفعلو، یفعلا، یفعلو، ہے نا، یفعلون، سوری وہ مضارع ماضی پڑھنے لگی ہوں، مضارع ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، اور یفعلنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ 6 سیغے جو ہوتے ہیں ان سب پہ لی آ جائے گا، لی آ جائے گا، اس کو مجزوم کر دے گا. اور متکلم کے 2 سیغے جو ہیں ان کو بھی لی آ کے کیا کر دے گا؟ مجزوم کر دے گا. تو انہوں نے دونوں کی مثالیں آپ کو دے دی. تو یہ ہے لام امر، لی، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حرف جر ہے، یہ مضارع پہ آ گیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں کوئی ان چھپا ہوگا وہ کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ خود ہی لی ہی اتنے کر سارے رہے ہیں. نام ہیں، ان کی ہاں، پہچان میں آپ کتنی کو وہ ہے. بتا دیتی ہوں، 3 ہی تو لام ہیں، اتنے سارے نہیں ہیں. زیر والے اچھا 3 ہی لام بتائیے. ہیں، زیر والے 3 ہی لام ہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک تو حرف جر ہے جو ضمیر پہ جا کے لا ہو جاتا ہے،
جی ہے نا, بالکل. وہ تو کوئی مشکل نہیں ہوں. ہے. دو باقی لی جو ہیں وہ فعل مضارع پہ آتے ہیں. ایک تو یہ لام امر ہو گیا جو بھی پڑھ رہے, اور یہ کون سا تھا, یہ منسوب کرتا ہے نا, یہ ہم حتیٰ اب لی نہیں پڑھ کے آئے اوپر, میں اوپر تو جب وہی ہو گیا نا, ہاں حرف جر والا ہی ہو گیا نا. ہے حرف جر والا, لیکن یہاں پر کیا ہے, لی میں ان چھپا ہوتا ہے, حتیٰ کے بعد بھی لی کے حرف بعد نصبہ ہو گیا. یہاں ان منسوب کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جی. کچھ نہیں بیچ میں, مضارع اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. ہوں. یہ لی ہی کیا کر رہا ہے, اس کو مجزوم کر رہا ہے, صحیح. اور اس لیے اس کو لام امر کہتے ہیں نا, کیونکہ فعل امر بھی دیکھیں نہیں آخر میں مجزوم ہوتا ہے نا, جی بالکل. تو یہ بھی اس کا مجزوم ہونا ضروری ہے. تو یہ لام امر ہے, تو یہ مجزوم کرتا ہے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے, مضارع اور اس کے بیچ میں کوئی چیز ایسی ہڈن نہیں ہے جو اس کو مجزوم کرے گی, یہ خود ہی کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا آگے کیا ہے مجھے کرنا چاہیے, میم تیسرا والا کون سا ہوگا؟ تیسرا تین ہے نا دو, لام. ہاں ایک اور رہتا ہے نا, نہیں ایک تو لام امر ہے نا, میں نے مٹا دیا نا. یہ لام امر اور یہ جو ہے یہ کون سا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, لام کئی کہتے ہیں. یہ منسوب کرتا ہے نا مضارع کو, اس کے بیچ میں ان چھپا ہوتا ہے, مضارع اور اس کے بیچ میں ان چھپا ہوتا ہے, یہ لام کئی کہلاتا ہے, یہ منسوب کرتا ہے. اور یہ والا جو ہے یہ لی, اس کے بیچ میں مضارع میں کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ اس لیے اس کو لام و امر کہتے ہیں. جیسے فعل امر مجزوم ہوتا ہے بالکل اسی طرح, تو اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے, یہ میں بتانا چاہ رہی تھی. اب کوئی یہ کہے کہ اچھا بھائی بیچ میں کوئی آ کے مجزوم کر رہا ہے, تو کچھ نہیں کر رہا, لی کر رہا ہے, لام امر کر رہا ہے, لام امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہو رہا ہے. اچھا جناب, یہ اس کا میننگ کا مجھے کرنا چاہیے, اور اس کا میننگ کا اسے چاہیے کہ وہ کرے. آگے پڑھیے. لام کئی, لام کئی مضارع کو خفیف کرتا ہے, جبکہ لام امر اخف. پہلی قسم کے صیغوں میں تو لام کئی اور لام امر کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے, مثلاً لیفعل تاکہ وہ کرے, لام کئی لیفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے, لام امر. صحیح ہے. اگر ادھر سکون آ رہا ہے نا, تو سکون کیوں آ رہا ہے, لام امر کی وجہ سے آ رہا ہے. یہاں زبر کیوں آ رہا ہے, لام کئی کی وجہ سے. یہاں پر ان چھپا ہوا ہے, یہ لی نہیں کر رہا. یہاں تو یہ اس کو لام امر اس لیے کہتے ہیں, اس کو حرف جر نہیں کہتے, اس کو لام امر کہتے ہیں, کیونکہ اس کے بیچ میں کچھ نہیں چھپا ہوا. صحیح. تو یہ ہم نے 3 طرح کے لی پڑھے نا, تو بس یہ 3 طرح کے لی ہیں. باقی ایک البتہ والا ہوتا ہے نا, جی اس کے آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو مضارع پہ وہ نون ثقیلہ بھی آ جاتی ہے نا, جی بالکل. وہ بھی آ جاتی ہے اسلام کے ساتھ, اس کو لام تاکید کہتے ہیں. تو یہ زیادہ یوز ہوتے ہیں. اور کیا کرنا ہے آپ نے, جہاں کوئی خاص آئے گا میں بتا دوں گی, یہاں پہ یہ والا آ رہا ہے. ایک لقد پہ بھی آتا ہے نا, یہ بھی لام جی لقد کی پر بات, یہ تو قسم کے لیے ہوتے ہیں. لقد یہاں قسم چھپی ہوتی ہے, پیچھے قسم کے لیے ہوتا ہے. تو باقی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو ہو جائیں گے. ابھی آپ انہی پہ دھیان دیں, لام امر اور یہ جو ہیں. دوسری یہ ہو گیا, آگے پڑھیے. دوسری اور تیسری قسم کی صیغوں میں لام کئی اور لام امر کی پہچان عام طور پر سیاق و سباق اور جملے کے مفہوم سے ہوتی ہے, کیونکہ دوسری اور تیسری قسم کے صیغوں میں شکل خفیف اور اخف دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے, تاکہ وہ سنیں, لیسمعوا انہیں سننا چاہیے, لیسمعوا. بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا, بالکل آپ کو ٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ کیا ترجمہ کرنا ہے. تاکہ کا کرنا ہے, لی آ رہا ہے نا سب جگہ پہ, ان تو ہڈن جی. ہوتا ہے, تو تاکہ کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. اب آپ کو ٹیکسٹ بتائے گا قرآن کا, کہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ نے یہاں پہ ترجمہ تاکہ کرنا ہے یا پھر آپ نے انہیں سننا چاہیے کرنا ہے. غائب کا صیغہ ہے, چاہیے کہ وہ سنیں یا انہیں سننا چاہیے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور تاکہ وہ سنیں, تو یہاں پر یہ ان چھپا ہوا ہے, وہ کر رہے لام کے ہی ہے. یہ اس کی فکر ہی نہیں کرنی. جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جیسے مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ ہوتا ہے, تو آپ کو قرآن میں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمینہ یا منصوب ہو رہا ہے یا مجرور ہو رہا ہے,
پتہ چل جاتا ہے نا، اسی طرح اس کا بھی پتہ چل جائے گا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آگے پڑھیے. کوئی اور اس کے پڑھنے بعد ہے جاتے ہیں؟ لام کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور جی میں پڑھ لوں. آپ آ جائیں. کیا پڑھ لیں؟ لام کوئی اور لام امر میں پہچان کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب لام امر سے پہلے واو یا فے فا آ جائے تو فا واو یا واو فا، یا فا یہ ہماری واو یا اردو میں فا آ جائے. اس میں ہوتے ہیں بے اور تے ہوتے ہیں، عربی میں تو واو اور فا ہو جاتے ہیں نا. جی واو آگے یا الف. فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی ساکن نہیں ہوتا. تو اب کیا اور بتا رہے ہیں اس تاکہ کی وہ پہچان کیسے ہوگی؟ لام امر کی پہچان کیسے ہوگی قرآن مجید میں؟ ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو وہ سکون والا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ لام امر ہمیشہ لی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ سکون والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی لام امر ہے. جب اس کے پیچھے سے واو آئے گی یا فا آئے گا، فل یا بدو، ول یا بدو، تو یہ فل ہو جائے گا. تو یہ فا وَلْيَتَلَطَّفْ استاذہ جی بولیے. سورۃ الکہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ ہاں بہت آتا ہے، فل یتلطف ہے. والعصر ول ہے یا والفجر. فل ہے؟ فل یتلطف نہیں ہے، وہ بھی ہے فل نا ہے. والعصر والفجر. ہاں ہاں نہیں وہ نہیں ہے. والفجر نہیں، وہ والا نہیں، وہ والا اچھا وہ آپ نے پوچھ وہ تو لیا، وہ وہ والا قسمی نہیں. ہے وہ نا، وہ قسمی ہوگا نا. نہیں وہ تو الف لام پہ آ رہا ہے نا، اچھا اس کے ساتھ تو الف بھی لگا ہوا ہے نا، وہ تو الف لام پہ آ رہا ہے نا. والفجر جو آ رہا ہے اس پہ جو واو آ رہا ہے یا فا آ رہا ہے، وہ ہی آتا ہے قسم کا، تو وہ تو الف لام ہے نا. یہ تو صرف لام ہے، یہ تو لام امر ہے، یہ تو صرف لام ہے. اس میں یہ بہت ڈفرینٹ ہے دونوں میں. صحیح ہے، تو اس میں نہ مکس کریں. تو ہاں اب پڑھیں یہاں سے ولی یسمعوا. اور تاکہ وہ سنیں وَلِيَسْمَعُوا، اور انہیں چاہیے کہ سنیں. اب دیکھیں بل فرق پتہ لگ گیا نا یسمعوا. یہاں پر آپ کو. یہ والا بہت تاکہ کا ہے، اس میں ام چھپا ہوا ہے، اور یہ جو ہے جس پہ سکون آ رہا ہے یہ لام امر ہے، کیونکہ پیچھے واو لگ گیا نا تو وہ لی کیا ہوا ہے، سکون میں چینج ہو گیا. سکون. جیسے بہت مثالیں ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے یہ غائب کے صیغوں کو دینا. اور چلیں پڑھیے تھوڑی مثالیں کر لیتے ہیں. بل تنظر نفس مقدمت لغد. سورہ حشر. اس ہاں میں اس کا بل ترجمہ تنظر، کریں، ترجمہ کریں. بل تنظر اور تم چاہیے نے کہ دیکھ نہیں اور نہیں نہیں یہ لام امر بل ہے نا، چاہیے کہ ترجمہ کریں گے نا اور چاہیے کہ کہ ہر جان تم دیکھو. یہ کہ اب تم بلکہ دیکھو. یہاں پہ فائل نہیں آئے گا، فائل آگے آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ پہلا نفسن سیغہ جی ہے. پہلے جی اور چوتھے سیغے میں فائل آگے بھی آ سکتا ہے، تو یہ چوتھا سیغہ ہے، پہلا نہیں ہے. پہلا کیا ہوتا ہے؟ ینظرو ہوتا ہے نا، نظر جی ینظرو، تو یہ تنظرو چوتھا سیغہ ہے، تو اس میں بھی فائل آگے آتا ہے، دو میں سے ہے نا. تو اب اس کا فائل ادھر آ گیا، تو اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس، ہر جان، ما قدمت لغد، ما اس نے قدمت. آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، ہاں اب قدمت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نفسن کے لحاظ سے آیا ہے نا. ہاں مؤنث ہیا ضمیر جاری ہے نا نفس کی جی طرف، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قدمت آیا. اور ما جو ہے یہ ماضی پہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر کون اللہ زی کے معنی میں آ رہا ہے، اسم موصول کے معنی میں آ رہا ہے. ما اسم موصول کے معنی میں بھی آتا ہے نا، اگر مڈل میں آ جائے نا، بالکل شروع میں آ جائے تو کوشچن کے لیے ہوتا ہے. اور ماضی کے اوپر یہاں ماضی کے اوپر آ ہے، لیکن یہاں پہ نفی کا معنی نہیں آ رہا. آپ خود دیکھ لیں، نفی تو آ نہیں رہی یہاں پہ. یہاں اللہ زی، اگر نفی کا معنی نہیں آ رہا تو اللہ زی کا معنی ہوگا. تو پھر یہ اسم موصول ہوگا، اس کے آگے اس کا صلہ ہوگا، جو جملہ فعلیہ بن کے آتا ہے صلہ. تو پھر یہ جملہ فعلیہ اس میں ہی ضمیر فاعلہ لغادن اس کا متعلق ہے. یہ جملہ فعلیہ اور ما دونوں پلس ہو کے تو پچھلے جملے کا کچھ حصہ بنیں گے، مفعول. مفعول بن جائے گا، کیونکہ فاعل تو بنا ہوا ہے جی تو مفعول بن جائے گا.
ہمیشہ مفعول نہیں بنتا، لیکن پیچھے دیکھنا پڑتا ہے پیچھے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اگر فائل موجود نہیں تو فائل بھی بن سکتا ہے، اگر مبتدا ہو تو خبر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اب یہ فعل ہے، فائل، اور یہ اس کا مفعول. تو اس طریقے سے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جملے میں کوئی چیز کیا بن رہی ہے، ظاہر ہے جملہ جو ہوتا ہے نا وہ فعلیہ ہوتا ہے اور اسمیہ ہوتا ہے، اور ایک جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول. تو اب اگر آپ یہ کہتی ہے اور متعدی فعل کو تو لازم مفعول چاہیے، تو آپ کہیں گی نظر ہے ینظر تو فعل متعدی ہے، تو اس کا مفعول کدھر ہے؟ مفعول کہاں ہے؟ تو وہ ہے، اس کا صرف فاعل کیوں آیا، مفعول کدھر؟ تو یہ اس کا مفعول ہے. متعدی فعل اپنا معنی دے ہی نہیں سکتا جب تک اس کو آگے مفعول نہ ملے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم موصول اور صلے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اور انا اور اس کا آگے جو جملہ آتا ہے اسمیہ وہ بھی مل کے بن جاتے ہیں مفعول. اور مصدر ان کے بعد جو مصدر آ جاتا ہے، ان کے بعد جو فعل مضارع آ جاتا ہے، جو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کا مل کے تو وہ بھی مصدر کے معنی میں ہو کے وہ بھی مفعول بن. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ اتنی پیاری چیزیں ہیں، لیکن جو ہمت ہار دیتے ہیں اور فیل پہ ہی آ کے اور ہم نے ابواب نہیں کرتے پھر محروم ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ تک لے کے جاؤں گی، فکر نہیں کریں. میں آپ کو وہ عربی بھی پڑھاؤں گی جس کے پر اعراب نہیں لگے ہوتے، آپ فرق پڑھیں گے اس کو جب آپ تھوڑا سیکھ لیں گے نا گرامر کو. اب میں پڑھا رہی ہوں ابھی لوگوں بھی کو، میں وہ والی بھی میں قرآن پاک پڑھا رہی پڑھنے ہوں. کا بھی اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور وہ خود بخود ایک ایک چیز واضح ابھی ہو آپ رہی نے خود ہوتی ہی ہے بول دیا کہ چیزیں. یہ مفعول بنے گا. آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ یہ اسم موصول اور آگے صلہ. آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ یہ کون سا والا ما ہے، کیا کوشچن والا ہے یا نفی والا ہے یا پھر اسم موصول ہے. 3 ہی ما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیا بن گئے اس میں اسم موصول اور صلہ مل کے. اچھا، اس کے بعد اگلا جملہ اس کو آپ کریے گا تھوڑا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اب یہ فعل مجهول آیا ہے، خلقہ خلیقہ بن گیا نا، یہ مجهول ہے. اب اس میں فاعل کا نہیں پتا. اچھا اب آپ بتائیے، یعنی فا تو یہ لام لام امر ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، مضارع ینظر مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے، فَلْيَنْظُر ہو گیا، اور یہ غائب کو دے رہا ہے، غائب کو دے رہا ہے حکم. بس چاہیے کہ دیکھے، کون دیکھے؟ انسان ہے نا. اب یہ زیر کیوں آئی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، دو پھر سکون کی فائل وجہ سے. بن رہا ہے. اب یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مما کس چیز سے مل کے بنا ہے. من پلس ما. پلس ماں. من پلس ما سے مل کے بنا. اب ما کیا ہے، وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ وہ ما جو ہے میں نے بتایا نا، ما موصولہ ہے، اور ما جو ہے وہ کوشچن والا ہے. یہاں پہ کس والا آ رہا ہے؟ موصول والا آ رہا ہے یا کوشچن والا آ رہا ہے؟ Question مما کا والا. میننگ کیا ہوتا ہے؟ کس نے کس نے کس چیز سے، کس چیز سے. مما کا مطلب ہوتا ہے کس چیز سے خلیقہ، پیدا کیا. وہ پیدا کیا گیا، وہ پیدا کیا گیا. پیدا کرنے والے کا نہیں پتا، لیکن وہ پیدا کیا گیا ترجمہ ہوگا. اور وہ کہاں، وہ جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، لیکن وہ فائل نہیں بن رہی. فائل تب بن جائے گی وہ خالقہ میں آئے گی، خلی میں کا میں آئے گی تو فائل نہیں بنے گا. خالقہ میں آئے گی تو ہوا فائل بنے گی، لیکن خلیقہ میں ہوا آئے گی تو وہ آپ کی فائل نہیں بنے گی، کیونکہ فائل تو ہوتا ہی نہیں مجہول کا. پھر اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کا بنتا ہے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل کہتے ہیں اس کو، نائب الفاعل کہتے ہیں. سبسٹیٹیوٹ فائل، جیسے ایک ٹیچر نہ اور دوسری وہاں پہ آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہے نا، ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن آ جائے، وہ آتی ہے وہاں پہ اور کام کرتی. اسی طرح سے ٹیمپریری وہ آ جاتا ہے، وہاں ضمیر آتی ہے اور وہ نائب فاعل کہلاتی ہے. تو فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. کبھی آپ یہ مت کہیے گا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کی فاعل بن رہی ہے، فاعل تو ہوتا ہی نہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نائب فاعل ہے. اور یہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ انسان کی طرف. کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، یعنی انسان پیدا کیا گیا.
تو اب کیا بنے گا؟ من پلس ما کس چیز کی؟ تو کوشچن کے لیے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ کوشچن کے لیے اور خلی کا مجہول ہے، تو اس کو آپ یا تو ایسے ہی رہنے دیں یا پھر اس کو یہ پورا جو ہے من ما اور خلی کا یہ من سے ملٹیپلائی ہو کے کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ یہ مرکب جاری بن کے کیا بنے گا پھر؟ فعل کا متعلق فعل بن جائے گا. اب یہ اصل میں تو یہ مفعول ہی تھا، لیکن وہ من آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مجرور ہو گیا. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا متعلق بنتے ہیں، وہ اصل میں اس فعل کے مفعول ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مفعول منصوب بن کے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی من لگانا، کوئی بھی حرف جر لگانا پڑتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مفعول جو ہوتے ہیں یہ اصل میں مفعول ہی ہے، لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو کے متعلق بن گیا. اب آپ اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مجرور ہو گیا من کی وجہ سے، تو اس کو آپ متعلق کہیں گے. اصل میں مفعول یہ ہے کیونکہ اس کو دو مفعول چاہیے، تو یہ مفعول ہی ہے لیکن وہ من کی وجہ سے ہو گیا. اور من لانا کتنا ضروری تھا؟ ماں بھی لانا ضروری تھا. چلیں آگے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس میں بھی یہ مظاہرہ عطف ہے کیونکہ لام پہ سکون ہے. لام امر ہے اور یہ کس پر آ رہا ہے؟ یا بدونا پر آ رہا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ نون کو گرا دیا کہ مجزوم کر دیا مضارع کو. ٹھیک ہے. اور فائل کیا ہے اس میں؟ اب یہ 9 میں سے ہے، 2 میں سے، یا 3 میں سے ہے؟ یا بدونا 9 میں سے. 9 میں سے. تو فائل کدھر ہوگا؟ ساتھ ہی ہوگا، آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ اس کا فائل ہے، ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اندر بھی نہیں ہے اور اندر باہر بھی نہیں ہے، بلکہ ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ آپ کا لام جو ہے، آپ دیکھیں لام کس شکل میں آ رہا ہے؟ سکون کی شکل میں، کیونکہ پیچھے فا آ رہا ہے، واو آ رہا ہے. اگر یہ دونوں نہیں آئیں گے نا تو پھر لی آئے گا، لی یا بدو، ہے نا. تو وہ بھی لام امر ہے، اور آئے گا کس پہ؟ غائب کے صیغوں پہ اور متکلم کے صیغوں پہ. ربا حاضل، ربا کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول، رب کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، مفعول. حاضل بیتی، حاضل بیتی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ حاضہ کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع. نہیں، یہاں پہ حاضر نہیں، ادھر تو مجرور ہے ادھر. مجرور ہے. اور مجرور کیوں ہے؟ حاضہ مجرور کیوں ہو گیا؟ ربا کا مضاف بن رہا ہے. ربا مضاف بن رہا ہے، ربا مضاف بن رہا ہے، حاضہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مجرور ہوا، بولیے بولیے. یہ اشارہ بھی تو بن رہا ہے نا مشارون علیہ کا. وہ تو بن رہا ہے لیکن ڈبل رول کر رہے ہیں، ڈبل رول کر رہے ہیں نا، صحیح، ڈبل میں رول سمجھ آ کر گئی. رہا ہے نا. اب دیکھیں یہ بھی تو ڈبل جی رول جی کر رہا ہے نا. یہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کا منصوب ہونے کی وجہ سے یہ مفعول بن رہا ہے، اور ویسے مضاف بھی بن رہا ہے. تو جی یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اس میں اشارہ بھی بن رہا ہے. اس کا جو صحیح. اعراب ہوتا ہے نا وہ یہاں شو ہوتا ہے. اس کا اعراب اس کو دیکھ کے مرفوع نہ بتایا کریں، منصوب جی نہ جی بتا دیا کریں. اس کو دیکھ کے اس کا اعراب اگر اس کے اوپر پیش آ جاتی نا تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. زیر آ گئی تو اب یہ مجرور ہے، کیونکہ یہ والا اس کو فالو کرتا ہے، تو اس کے اوپر تو ہم لگا نہیں سکتے، تو پھر ہم یہاں لگاتے ہیں نا، یہاں سے نظر آ جاتا ہے پھر وہ. تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ اسم اشارہ، یہ مشارن الیہ ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا پھر؟ مضاف، مضاف الیہ، اور دین اسم اشارہ، اور یہ پورا. تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ہم مرکب اشاری. ٹھیک ہے. اور مرکب اشاری کے پیچھے مضاف آ رہا ہے. اچھا یہ مرکب اشاری بن کے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، جی یہ پورا مرکب اشاری بن کے مضاف الیہ بن گیا، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن رہے ہیں، اور مرکب اضافی بن کے یہ مفعول بن رہے ہیں ربا کے ساتھ مل کے نا. تو مرکب اضافی مفعول نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا، زبر آنی چاہیے بس مضاف پہ. مرکب اضافی اصل میں مضاف تو یہی ہوتا ہے، وہ تو مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کو ملا کے بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حاضل جی بیتو کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے، اور ربا مضاف ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا ہو گئے؟ مرکب اشاری بن کے، تو یہ مضاف الیہ بن گیا، یہ مضاف ہے، دونوں پلس ہو کے مضاف مضاف الیہ. فلیعبدوا کا کیا بن گئے؟ مفعول بن گئے.
جیسے مرکب جاری جو ہے وہ وہ مرکب اضافی کو مرکب لے جاری اور لیتا ہے، ہاں اسی وہ طرح تو سے انہوں نے تو متعلق بننا ہوتا ہے، وہ نہیں نہیں، بن میں سکتے. یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح مرکب اضافی کے باہر اگر حرف جر آ جائے تو وہ مرکب ہاں وہ جاری والی بن بات. جاتا ہے، ہاں وہ تو آپ پوزیشن ہے وہ تو مجرور کر دیتے ہیں نا سارے کو، جی وہ تو مرکب جاری بنا دیتا ہے. یہ مضاف ہے نا، تو یہ کیا جی کرے گا؟ مضاف الیہ بنائے گا اندر والے. صحیح۔ تو یہ پھر مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن کے اس کا مفعول بن جائے گا. اگلا کریں. بل یکتب بینکم کاتب بالعدل، ہم، اور تم میں سے لکھے لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ ہم، یہ آپ کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ خود ہی کیا ترجمہ. اور چاہیے کہ، اور چاہیے کہ ہاں، اور چاہیے کہ، وہ لکھے، یا اور ہے نا، چاہیے کہ وہ جی لکھے. فائل پتہ ہے، فعل معروف ہے، یہ وہ غائب کے سیگے پہ ہے. ٹھیک ہے، غائب کے سیگے پہ آ رہا ہے لی، اور لام امر ہے یہ بینکم، اور چاہیے کہ لکھے. بینا کیا بن جائے گا؟ زبر آ رہی ہے، ظرف ہے یہ بینا. ٹھیک ہے، مفعول ظرف جب ہوتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ظرف مضاف الیہ، تو فعل کا فاعل تو ہو گیا ہوا. اچھا، متعلق فعل کاتب فاعل. میم کاپتون فائل آ گیا کچھ آگے. ہاں تھوڑا سا آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، جب پہلا اور چوتھا سیگا آتا ہے نا تو پھر آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اب ظرف مضاف الیہ کیا بن کے کیا بنے گا؟ یہ منصوب ہے تو یہ آپ کا مفعول فی ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، بینا ظرف ہے نا، تو ظرف جب آتا ہے تو مفعول فی ہی بنتا ہے. کہاں؟ پس چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان، درمیان جگہ ہے، ظرف مکان ہے، تو یہ مفعول بن رہا ہے. مفعول فیہ کاتب فاعل، اور بالعدلی کیا؟ متعلق فعل بن، متعلق فعل مرکب جاری. اور یہ سب آپ دیکھیں اس طرح جو آپ ترجمہ کریں گی نا ورڈ ٹو ورڈ، تو پھر وہ صحیح ٹرانسلیشن ہوتا ہے. گرامیٹیکلی وہی ٹرانسلیشن صحیح ہوتا ہے. ورنہ یہاں پہ جو ٹرانسلیشن یہ اب جو کیا گیا یہ گرامیٹیکلی کیا گیا ہے، لیکن اس طریقے سے جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہر طالب علم یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. اس کے ہم نے ترجمے کرنے ہیں نا، شاید نمبر 5 سے جی ہے نا، ہم نے کرنا ہے نا. ہاں جی. چلیے کریں، کوشش کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے. اتنا لمبا جملہ ہے، تاکہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ اور چاہیے بھی آ رہا ہے، تو اب دو 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 لی آئیں گے نا، جی لیکن پس بھی آ رہا ہے تو پھر وہ لام امر جو کیا ہوگا اس پہ فا داخل ہو جائے گی. اور ہم اپنے رب کی دعوت کریں تو ہم کیا ہے؟ یہ آپ کا متکلم کا صیغہ بنے گا. تو پس چاہیے کہ، پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بات کریں. تو کیا؟ ہاں، فل یا بدو تو نہیں ہوگا نا، نہ آپ بدو. نہ دیدی. ہم ہمیں اپنے چاہیے کہ فل نہ بدو، ہم عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے. لیغفر لنا. لیا ہو فرا، لی کیا کرے گا؟ منصوب کرے گا اور نہ لگ جائے گا آگے. ٹھیک ہے، لنا لنا ہوگا میم کہ لنا. دیکھ لیتے ہیں نا، تاکہ لنا ہوگا. لیا ہو فرا لنا. لنا ربنا نہیں نہیں، لنا کی ضرورت نہیں ہے، نہیں آئی. صرف نام بھی لگا لیغفر سکتے ہیں. لنا. ہمیں ہے نا، مفعول بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، ہم اس میں پڑھتے ہاں ہیں نا پتہ. اچھا لیغفر ایک سیکنڈ میری، ایک سیکنڈ. کچھ فعل ایسے دعا ہوتے ہیں یاد. جن کے ساتھ ہمیں لگانا پڑتا ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ مفعول جو ہوتا ہے پھر وہ مرکب وہ بن جاتا ہے. تو یہ غفرہ کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے؟ لی لگتا ہے. اب لی کیا ہے؟ جب ضمیر پہ گیا تو وہ لا ہو گیا، لنا ہو گیا. غفرہ کے ساتھ آپ نے لی لگانا ضروری ہے. جب بھی آپ غفرہ فعل کا کوئی بھی صیغہ دیکھیں گے اس کے ساتھ لی ضرور آئے گا. غفرہ لی، ٹھیک ہے نا. تو ہم دعا یاد کرتے ہیں نا ربنا یغفر لنا، اس لیے میں نے یاد. ہاں، تو وہ لنا کیا ہے؟ وہ آپ کا اصل میں نام مفعول تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ہی لگا دیں. لیکن پھر مجھے ایک دم یاد آئے کہ غفرہ کے ساتھ تو لی لگتا ہے اور وہ ضمیر پہ جا کے لا ہو جاتا ہے، تو لنا ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا لی کو. پھر ویسے نام مفعول ہی ہے لیکن اب وہ کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا.
अच्छा, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें, उन्हें चाहिए, हमें चाहिए तो मुतकल्लिम है, उन्हें क्या है, ये गायब है। हाँ, तब क्या होगा? लियंसुरुल मुस्लिमीन। हाँ, ली यंसुरु क्यों आएगा? क्योंकि अब वो नहीं आ रहा ना, पस चाहिए और वो और चाहिए नहीं आ रहा ना, सिर्फ सिंपल आ रहा है। ठीक है, तो ली लगाएंगे, ली ली। अब यंसुरुल यन मुस्लिमून बहुत मुसलमान, हाँ मुस्लिम, अल मुस्लिमूना तो फाइल बन जाएगा ना, अल मुस्लिमीना तो मफूल बनेगा, जी मुसलमानों की मुस्लिम मदद करें, मुस्लिमीना मफूल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फाइल इसके अंदर ही आएगा, ली, या फिर बहुत से लोग हैं, उन्हें चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं ये भी। ठीक है, तो ये लियंसुरुल मुस्लिमीन। लियन सुरूना होगा, और फिर क्या हो जाएगा? लियन नून गिर सुरु, जाएगा। यन सुरु, अलिफ लग जाएगा, लियन सुरुल मुस्लिमीना। अब इसका तर्जमा आप ताके में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जुमला क्या है, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें। तो अब इसमें अनुमान कोई नहीं छुपा हुआ। अब यन सुरु जो है, ये रूना था, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मजजूम हो रहा है या मंसूब हो रहा है? ली क्या करता है? मजसूम कर यहाँ पे मजजूम हो रहा है। ठीक है, मजजूम हो रहा है, मंसूब भी करता है, उसमें अन छुपा होता है ना, वो भी यही करेगा, वो भी यही जुमला लफ्ज बनाएगा, लेकिन उसमें ताके का मानी आएगा। अगर यहाँ पे ताके का मानी होता ना जुमले में, तो फिर हम वो कर देते हैं उसका तर्जुमा, ताकि वो, ठीक है, ताकि वो मुसलमानों की मदद करें। लफ्ज एक ही है, जुमला लेकिन आपने टेक्स्ट में देखना है कि अच्छा भाई यहाँ पे इसका क्या मीनिंग बन रहा है। ताकि वो मदद करें किसकी? मुसलमानों की। और यहाँ क्या चाहिए कि वो मदद करें मुसलमानों की। अच्छा, उसके बाद क्या है? हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें ताकि वो हमारी मदद करे, हमें चाहिए। लिनंसुरिल्लाह लिनंसुरुल्लाह, यंसुरना ना, हमने ली। ना अच्छा, असल में क्या होगा? ली को छोड़ दें अभी, ताकि हमें है। नहीं, ताके नहीं, हाँ ताके तो बाद में आएगा ना, अच्छा ये तो अभी पहले हम पहले ये वाला जुमला बना रहे हैं ना। हमें चाहिए कि ली नन शुरू, ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग हैं तो नन शुरू ही होता है ना। अच्छा, ऊपर में हमें कोई गड़बड़ तो नहीं की? नन शुरू में वो नून नहीं आता? नहीं बाजी, वो ये तो मुतकल्लिम है, इसकी तो हाँ, शुरू वो में आ गायब जाती का है। सीगा है। ठीक है, ली नन शुरू, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ली नन सुर हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो वो नून आता ही नहीं है। ली नन सुर, आगे क्या होगा? अल्लाह की मदद करें। अब आपका जेर लग के अल्लाह आ जाएगा, लिनन सुरिल्लाह, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद करें, और ये ली कौन सा है? हमें चाहिए वाले, ताकि वो हमारी। अब जो ली आ रहा है वो क्या है? ताकि वाला है, ली ताकि हम, यंसुरना यन, वो हमारी मदद करे, यन शुरू हुआ जमीर है इसमें, लियंसुरा। ये नसब आ जाएगा इनमें। हाँ, तो यन यंस सुरा ना। ना अब इसमें जरूरत नहीं है, इस ना को साथ ही लगा दें, इसमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि गफरा के साथ ली की जरूरत थी ना, तो मैंने ली लगाया था ना के साथ। यहाँ पे जरूरत नहीं है इसके, ली नहीं आ सकता, तो ये लियन सुरना, ताकि वो हमारी मदद करे। ली यहाँ पे इसमें अन छुपा हुआ है, वो मंसूब कर रहा है, यंसुरु को यंसुरा कर रहा है। आई होप समझ आ रही हो। अच्छा, आगे क्या है? हर तालिब इल्म, असल में हमें उर्दू से अरबी में तर्जुमा नहीं करना, हमें कुरान का तर्जुमा अरबी से उर्दू में करना है, वो तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। बस इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह। अभी से कुरान का करने लग गए हैं हम। ये कुरान की आयत है जो मैंने करवाई है अभी आपको। अच्छा, हर तालिब इल्म ये सबक पढ़े और उसको लिखे, यानी हर तालिब इल्म को चाहिए कि ये सबक पढ़े और उसको लिखे, लिखे भी। यक़रा हो जाएगा ली, जी। ली होगा ना, जी, ली यक़रा, हर तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, कुल्लु तालिबु ली यक़रा, वो तालिबु नहीं होगा, ली यक़रा, यहाँ पे सुकून आएगा क्योंकि ये मुजारे क्या कर रहा है?
ये ली क्या कर रहा है, मजलूम कर रहा है। ली यकरा कुल्ला तालिबिन, कुल्ला दरसा नहीं आएगा, फाइल होगा बाजी तो कुल्लू दर्स अच्छा एक मिनट अच्छा हाजत दर्स हाँ वो हो जाएगा। कुल्लू तालिबिन, लियकरा कुल्लू तालिबिन, चाहिए कि हर स्टूडेंट पढ़े। पढ़े पढ़े का भी मीनिंग आ फिर गया, हाजल और उसको लिखे भी। वाह वल यक, यहाँ पे वल यक्तुब, हाँ उसको लिखे। तो अब ली वर्ब यक्तुब है ना, ली यक्तुब है ना, और ये सबक का तर्जुमा कहाँ करेंगे बाजी? मैम दर्स तो आएगा ना कुल्लू हाजत दर्स तालिबिन। हाँ, अच्छा अब कर लेते हैं वली यक तो, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका, और ये भी जो लाम आ रहा है ये भी वो चाहिए वाला आ रहा है, और चाहिए कि वो लिखे उसको। अब उसको भी लगानी है जमीर, तो वो आगे बल जमीर वल लगा दे, यक्तुब हूँ। तो वो, और वो उसको लिखे, वो की जमीर किधर जा रही है, अदरसा की तरफ। अब दरसा लगा लें। तालिबों के बाद लगेगा हाजत दर्स। हाँ कुल्लू तालिबिन अदरसा, हाजत दरसा भी कह सकते हैं, ये सबक है ना। हाजत दर्स तो हाजत दरसा, अब हाजत दरफा क्या बन जाएगा, ये मफूल बन जाएगा, और ये फाइल बन जाएगा, और ये फेल है, और ये आपका लाम अम्र है। लियकरा कुल्ला तालिबिन, हाजत दरसा हाजत मफूल हो गया क्योंकि मैंने स्पेशली जबर लगाई है, और अगला जुमला क्या है, वल यक्तुबहू। अब अगर आपने चेक करना है तो आप अपनी उसमें से की में से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं कोई गलती होगी तो निकल जाएगी। मेरे पास तो की नहीं है, ये में नहीं है, मैंने इसके पहले की में नहीं कराया ये, चलिए कोई बात नहीं, फिर सही है। कोई इसमें क्या है, कुल्लू जो है फाइल ही बन रहा है ना, हाजत दरसा मफूल बन रहा है। तो वाल यक्तुबहू, और चाहिए कि वो लिखे उसको, ये गायब पे आ रहा है और ये भी गायब पे ही आ रहा है। तो फिल अम्र बहुत ये मैंने पढ़ा दिया आपको, फिल अम्र कैसे बनाते हैं, नहीं जी मैम क्लास में कराया तो दूसरी कराया है वाली मैंने। से जी। हाँ ये मैंने उस ये तो मदीना बुक्स में कराया होगा, वहां पे पढ़ा दिया आपको, और मैंने एक्सरसाइज भी दी थी कि उसको करके आना, तो आप उसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ के कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर यहाँ भी पढ़ लेंगे, सही है, काफी है इतनी क्लास। ये जी ठीक है बाजी। हाँ, ठीक है। आज वैसे लॉन्ग वीकेंड है हमारा तो, हमारी लेकिन बच्चों मेरा को जगाने में अभी असेसमेंट लेनी है, सब ने असेसमेंट डाल दिए मंडे पे, सुबह 2 4 5 लोगों के, कुछ लोग तो मंडे वाले भी दे गए, मंडे सैटरडे को, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने तो फायदा उठाया, अपनी सारी उठा के संडे वालों ने मंडे पे डाल दिए। अभी वो आज सारा मुझे भी करना, भी स्टार्ट करनी है 6:30 बजे नमाज पढ़ के। ओके जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम हाँ अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अच्छा ये सबको समझ आ गया टॉपिक जो आज पढ़ा है हमने, मुज़ारे अखफ का। कौन जी कौन से अल्हम्दुलिल्लाह। लेटर पढ़े, दुआ तो होगी, लेकिन एक दफा लम लम्मा एक दफा फिर करे तक लास्ट नेक्स्ट टाइम ना कराना पड़े। आगे क्या था आप बताइए, इन और और उसके बाद ली क्या था, अभी आपने लाइन ही नहीं पढ़ा, वो कहाँ गया है, फिल अम्र के बाद देंगे। फिल अम्र इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसका लामे अम्र और उसमें दोनों में आपको फर्क पता चल जाए, कि हाजिर की सीगों को जब हम बनाएंगे ना तो फिल अम्र के जरिए बनाएंगे, गायब और मुतकल्लिम को बनाएंगे तो लामे अम्र से बनाएंगे, इसलिए फिल अम्र यहाँ पे ले आए ताकि आपको ये भी बनाना आ जाए हाजिर की सीगों को कैसे हम हुक्म देते हैं। फिर उसके बाद लाए नाही आपको पढ़ाएंगे। तो लम लम्मा इन लामे अम्र जो आज हमने पढ़ लिया, और लाई नाही ये फिले अम्र है, दोनों में फर्क करना है। ये पूरी का इसकी तो पूरा प्रोसीजर है ना, मुखातिब की सीगों से बनाते हैं। और इस दफा इंशाल्लाह जब ये फिल अम्र करेंगे तो उसके पूरे 6 सीगे बनाएंगे हम, कैसे बनते हैं। मुजारे के 6 सीगों से फिल अम्र के 6 सीगे बनाएंगे, उसमें तफ़अलीना भी आ जाएगा, सारे बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।
اللہ اللہ حافظ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام